زینب، بچی زینب جو مری تھی، آپ بھائیوں کے ذہن میں ہے وہ واقعہ؟ میں بتاؤں آپ توجہ سے میری بات سنیں، توجہ سے، یہ بہت سنجیدہ سننے والی بات۔ اس کے جسم کے مخصوص مقامات، جیسے کہ دونوں شرمگاہوں کے جو مقامات تھے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اس 6-7 سالہ بچی کی شرمگاہ کے دونوں مقامات کی جو ہڈیاں تھیں، وہ ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں اس کی۔ وہ جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے، دیگر تمام چیزیں چھوڑیں، وہ جو یہ اس درجے کا کام اس کے ساتھ آدمی نے اس نے کیا، وہ یہ کام صحیح سالم دماغ رکھنے والا انسان کر سکتا ہے؟ آپ بتائیے۔ کیونکہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے، اس نے کوئی اوزاروں کا استعمال کیا ہے اس کی ہڈیاں توڑنے کے لیے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ چھوٹی سی بچی کے ساتھ اوزاروں کا استعمال کر کے وہ آخر کیا مزہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا؟ ایک منٹ کے لیے سوچے، کیا اس کے دماغ میں ایسا تھا؟ اور اس جگہ جو وہ آدمی پہنچا، وہ کس ماحول کی وجہ سے وہ اس جگہ تک پہنچا ہے؟ پھر اگر یہ واقعہ ہو گیا تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی میری بیٹی بہنوں کے ساتھ یہ واقعہ دوبارہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ میرے بھائی، اتنی خطرناک بات ہے یہ، ہم اسے اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ کے حیدرآباد میں، ہیرآباد میں واقعہ ہو چکا ہے پچھلے ہی دنوں، ہوا تھا نہیں ہوا تھا بھائی؟ اس میں بھی یہی ہوا۔ میں بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں آپ کو بات، کہ انسان دماغی مریض ہوتے ہوئے ایک ایسے اور یہ ذہن میں خیال، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بچپن میں حادثے ہوتے ہیں، میں کیا ابھی تفصیل سے بتاؤں؟ بچپن میں حادثے ہوتے ہیں، بڑا ہوتا ہے تو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، نیٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، اما ابا بڑے بہن بھائی وغیرہ یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ یہ موبائل کا کیا استعمال کر رہا ہے۔ وہ چیزیں دیکھتے دیکھتے اتنا نفسیاتی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو اپلائی کرنے کے لیے وہ جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ کہ جو آسانی سے ہو جائے اور اس سے اس کے اوپر کوئی آنچ بھی نہیں آئے۔ تو آسان ترین ہدف کیا ہوتے ہیں؟ بچے، یہ آسان ترین ہدف ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یار اللہ کی قسم، ہمارے اپنے ملک کے اندر کیسے کیسے واقعات ہو چکے ہیں۔ وہ واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا جو لاہور M9 کے اوپر ہوا تھا، ماں اور بیٹی کو کار میں سے نکال کر اس کو جنگل میں لے گئے تھے، 4 لوگوں نے اس سے بدفعلی کی تھی۔ وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں؟ آدمی سمجھے اس بات کو کہ ماں کو باندھ کے اس کے سامنے اس کی بیٹی سے کرنے کا مطلب کیا ہے، کیا وہ اس سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ نہیں دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، آخر اس قسم کے واقعات کر کے وہ کیا تسکین حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کی دماغی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب وہ اس کے لیے شکار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کی کیفیت کس طرح کی ہوتی ہوگی یار۔ ہم یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں گولی مار دو، جلا دو، گولی مار دو، جلا دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوچ، یہ فکر، یہ نفسیاتی بیماری جس وجہ سے جنم لیتی ہے، ہم اسے کیوں نہیں ختم کرتے ہیں؟ آج آپ سوال کریں، وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، قوم نے جواب کے اندر یہ کہا، تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہاں سے نکل جا۔ یہ جواب ہے، کیونکہ جن چیزوں پر میں نے توجہ دلائی، آپ خود بھی ذرا بالکل اکیلے میں بیٹھ کے اس کے اوپر سوچیں گے کہ واقعی وہ نکات ہیں کہ جن پہ بحیثیت قوم توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہاں یہ قومی امراض ہیں، یہ کوئی ایسی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ قومی مرض ہے۔ آ گیا اگر قوم کے اندر، تباہ ہو جائے گی ہماری قوم، ختم ہو جائے گا ہمارا مورال، ہمارا ذاتی تشخص ختم ہو جائے گا۔ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، قانون سازی اس پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آدمی ہجڑا پیدا ہو گیا ہے تو اب اس کے معاملات کیا ہوں گے۔ قانون کبھی کسی دور میں بھی ہمارے ملک کے اندر پیدائشی جو نامرد تھے ان کے ساتھ کبھی بدسلوکی کے معاملات نہیں ہوئے۔ معاشرے کی خرابی اپنی جگہ ہے، ملکی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کبھی ان کے ساتھ کوئی خرابی ہم نے تو اپنی آج تک کی عمر میں نہیں سنی۔ ہاں خرابی ہوئی تو وہی ہوئی کہ اس آڑ کے اندر ہم نے ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی کوشش کی، نتیجے میں زینب کے قاتل جیسے لوگ ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئے۔ پھر یہ میں کہہ رہا ہوں نا، مار دو، ایسے پھانسی دو، ویسے سنسار کر دو، جلا دو، وہ اپنی جگہ ہے، وہ تو مجرم کا حل ہے، لیکن جرم کا حل کیا ہے؟ یہ تو مجرم کا حل ہو گیا نا، جرم کا حل کیا ہے؟ اللہ کی قسم یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں
انہم اناس یتطہرون، بڑے مولوی بن رہے ہو، بڑے پاکیزہ بن رہے ہو تم، جیسے کہ تمہارے خاندان کے لوگ تو اس میں ملوث ہیں نہیں۔ لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی جو ہے ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، پڑھیں گے، بڑے پاکیزہ بن رہے ہو۔ یاد رکھیں برائی کا جواب یہ بتانا نہیں ہوتا کہ سامنے بھی برائی ہے، برائی کا جواب یہ ہوتا ہے تم اپنی اصلاح کے لیے کیا کر رہے ہو۔ برائی کا جواب یہ قطعی نہیں ہوتا یار آوے گاوا بگڑا ہوا یار سب کر رہے ہیں، یہ برائی کا جواب نہیں ہوتا۔ برائی کا جواب یہ ہوتا ہے تمہاری قبر میں یہ سب اتریں گے، یہ سب تمہارے ساتھ دفنائے جائیں گے؟ نہیں، تم اپنی قبر میں اکیلے اتارے جاؤ۔ منکر نکیر تم سے سب سے علیحدہ علیحدہ آ کے سوالات کریں گے، اور حشر کے میدان میں حساب کتاب تمہارا سب کا علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ یہ کہہ کر کوئی نہیں چھوٹ جائے گا کہ اللہ میں نے یہ کام اتنے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں سمجھا کوئی حرج نہیں ہے تو میں نے کیا تھا، یہ کہہ کے جان بچے گی۔ قوم کا جواب یہ تھا کہ ان کو تمہیں یہاں سے تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا، تم نکل جاؤ یہاں سے، تمہیں کیا ہے۔ اور آج بھی آپ اس بات کو دیکھیں سمجھیں کہ یہ ایلیٹ کلاس، میڈیم کلاس، لوور کلاس، یہ کوئی بحث نہیں ہوتی ہے۔ نہیں آپ دیکھیں نا جو ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے، نہیں کسی کی بھی ذاتی زندگی نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، یہ ان کی ذاتی زندگی نا، مثال کے طور پہ سمجھیں، مطلب ہم بحثت انسان بات کریں، شراب پی کر ایک آدمی روڈ پر آئے گا کیا کرے گا؟ شراب پینا اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، لیکن شراب پی کے جب وہ روڈ پر آئے گا تو کیا کرے گا؟ مثال کے طور پہ چھوٹے میں چھوٹا کام پتہ کیا کرے گا؟ چھوٹے میں چھوٹا کام لہراتا ہوا روڈ پر آ گیا، آدمی کو اپنی گاڑی بچانا مشکل ہو گئی، لہراتا ہوا کسی آدمی سے ٹکرا گیا، سوری میں نشے میں تھا، سوری، کم سے کم بات ہے نا۔ ورنہ تو ہم نے جو شرابیوں کو دیکھا ہے وہ جس طرح کی حرکتیں وہ کرتے ہیں، اللہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں حدیث کے اندر ام الخبائث قرار دیا گیا ہے، گناہوں کی ماں۔ نشے کو جو گناہوں کی ماں قرار دیا گیا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ واقعی میں کیوں، کیونکہ انسان اس سے پہلے نشہ کرنے سے پہلے، انسان گناہ کرنے سے پہلے سوچ سکتا ہوتا ہے کہ یار کروں نہ کروں، لیکن نشے میں اس سے ہر گناہ کروایا جا سکتا ہے، وہ آرام سے کر جائے گا، اور حدیث میں ہے بھی ایسا کہ ذکر۔ بہرحال ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا، اس بات کو سمجھے گا ذرا کہ بھائی آج ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں بھائی اس کا اپنا ذاتی معاملہ نہیں، بھائی جان یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ جیسے کہ سمجھے بات کو، ابتدا میں جب عمران تھا، جس وہ زینب کا قاتل عمران، ابتدا کے اندر وہ جو بھی تھا نا وہ اس کا ذاتی معاملہ تھا، اور آپ کو پتا وہ ایک دفعہ پکڑا بھی گیا اپنے علاقے میں، اس کو تھانے والے لے گئے تھے، اس کو مارا پیٹا، رات میں چھوڑ دیا تھا، اس نے توبہ تلافی کر لی تھی کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ سمجھیں ذرا اس بات کو، اگر اسی دن اس کا علاج کر دیا جاتا کیا وہ زینب بیچاری مرتی؟ نہیں مرتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کیا؟ علاج، تو اس لیے وہ کہتا ہے کسی کی بھی زندگی ذاتی نہیں ہے، آپ ہماری سب کی زندگی اجتماعی حیثیت رکھتی ہے، ہم سب کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ ہم گلی میں سے گزر ہوتے ہیں، شر آ کے کچرے کی تھیلی داڑ، ہے نا؟ کیا ہو بھائی؟ بظاہر وہ جو کچرے کی تھیلی پھینکنے والے تھے وہ ایک گھر تھا، یہ ان کی اپنی ذاتی زندگی اور ان کا اپنا ذاتی ادب اور اخلاق تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کا کچرا کہ یہ ایک ٹھوسا ہے یہ نکالا ہے، یہ ٹھوسا ہے یہ نکالا ہے، یہ ہے ہماری اوقات، یہ استعمال کیا ہم نے، اتنے ہمارے پخانے کے پیمپر نکلے، اتنے ہمارے عورتوں کے حیض کے وہ نکلے، یہ ہے ہماری اوقات۔ میں سچ بتا رہا ہوں آپ، ہم اپنی اوقات اپنے کچرے سے بھی دکھا دیتے ہیں بعض مرتبہ، زوم دھڑ، بظاہر کیا ہوا نقصان، ارے یار میں بچ گیا، نہیں آپ ہی نہیں بچے، اب یہ گلی کچرا کنڈی بنے گی جس سے ہمارے تمہارے بچوں میں بیماریاں پھیلیں گی۔ پولیو کے قطرے پلانے والا آگے پولیو کے قطرے پلا کے چلے جائیں گے، ٹیکے لگانے والا ٹیکے لگانے چلے جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس بات کا جواب نہیں دے گا اس صفائی ستھرائی کے لیے ان کو جوتے کون مارے گا؟ یہ جس کی وجہ سے یہ وائرس پھیلتے ہیں ہمارے بچوں کو لگتے ہیں، تو یہ ٹیکے تو لایا جائے گا ہمارے بچوں کو، یہ سمجھا کہ یہ جو کچرا کنڈی بنی پڑی ہے، پورا شہر کچرا کنڈی بنایا ہوا ہم نے، ان کو جوتے کون مارے گا؟ اس کے لیے کوئی ہے ہمارے پاس طریقہ نہیں۔ یاد رکھیں ہماری زندگی انفرادی نہیں ہے، بیکار بات ہی ہے۔ جو کوئی کہتا ہے ہر آدمی اپنی زندگی کا مالک ہے، نہیں بھائی، ہر آدمی اپنی زندگی کا، ہم اجتماعی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے، اور جب جڑے ہوئے تو یاد رکھیں جب آپ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا ہی منہ کالا کر رہا ہوں نا، کسی اور کا تو نہیں کر رہا، نہیں بھائی، تو آہستہ آہستہ خرابی برائی کو اس معاشرے میں جگہ دے رہا ہے۔ آج یہ خرابی تیری ذات تک ہے، کل یہ گھومتے گھومتے آخرکار بچے کے اندر یہ خرابی پہنچی ہوئی ہوگی۔